اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج جو آپ لوگوں سے خبر شیئر کرنی تھی وہ خان صاحب کی طرف سے ایک جو ہماری حکومت ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ سرپرائز آپ کو پتہ ہوگا کہ خان صاحب سرپرائز دینے میں میرے خیال میں پاکستان کی جو ہسٹری ہے، جو پولیٹیکل ہسٹری ہے، ان سے بڑا سرپرائز دینے والا میرا خیال میں ہماری ہسٹری میں، پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں ہے۔ بیسکلی یہ اعصاب کی جنگ ہوتی ہے، اور اعصاب کی جنگ میں جتنا بہتر پرفارم خان صاحب کر سکتے ہیں، یا جتنا بہتر ڈیلیور وہ کر سکتے ہیں، یا جو ان کے فیصلے لینے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت ہی کم لوگوں میں ہوتی ہے، اور یہ بات ان کا مخالف بھی مانتا ہے، اور دنیا تو ویسے ہی ایڈمٹ کرتی ہے کہ خان صاحب اعصاب کی جنگ کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں، بہت بڑے پلیئر ہیں۔ اب دیکھیں، اس میں بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی یہ۔ دیکھیں، آپ نے جب اپنے مخالف کو ہرانا ہوتا ہے، جب آپ اپنے مخالف کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کیا کیا میتھڈ یوز کرتے ہیں، کیا ٹیکٹس یوز کرتے ہیں جس سے وہ آپ اپنی کامیابی سمیٹ سکیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں، ابھی تک جو ہمارے الیکشن ہوئے تھے، ہمارے اس سے پہلے 2024 کے الیکشن سے پہلے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، ہمارے لوگوں کو فارم 45 اور فارم 47 کا پتہ تک نہیں تھا، لیکن خان صاحب نے لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کر دیا تھا کہ فارم 45 کے بغیر آپ نے پولنگ اسٹیشن سے نہیں آنا۔ آج دیکھ لیں کہ سب لوگوں نے فارم 45 اکٹھے کیے ہوئے تھے، جس کی بیس پہ فارم 47 جنریٹ ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کی بیلنس شیٹ ہوتی ہے جس پہ وہ رزلٹ بنایا جاتا ہے۔ اب یہ اس میں پھنس چکے ہیں، گو کہ ہمارے الیکشن کمیشن نے 12 دن کے اندر اپنے فارم اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں، جو کہ اس نے نہیں کیے تھے، لیٹ کیے، 1.5-2 ماہ بعد کیے۔ اس میں بھی جس قسم کی ٹیمپرنگ ہوئی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو یہ کس نے اویئر کیا لوگوں کو؟ لوگوں کے اندر جو شعور ہے، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے دینا، لیکن خان صاحب نے ایک پڑھے لکھے کو، بوڑھے کو، جوان کو، بچے کو یہ شعور دے دیا۔ اب جو میں آپ لوگوں سے بات شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ بیسکلی یہ تھی، اب جیسے کیسے کر کے حکومت تو بن چکی ہے، ایک PDM-2 ٹائپ حکومت بن چکی ہے، اب ایوان کا پرائم منسٹر بھی بن چکا ہے، تو لہٰذا اب اس کی اپوزیشن کس کے ہاتھ میں ہے؟ اپوزیشن خان صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ خان صاحب نے ہو سکتا ہے اپنے اپوزیشن کے لیے جو لیڈر نومینیٹ کریں وہ عمر ایوب وہ کر دیں، لیکن خان صاحب نے یہاں ایک پتہ اور بھی یوز کیا، یہ جسے آپ سرپرائز کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے نیشنل اسمبلی کے اندر 3 بہت بڑے عہدے ہوتے ہیں جس میں وہ ایوان میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو ایوان کو چلاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سب سے بڑا عہدہ تو پرائم منسٹر کا ہے، جو کہ شہباز شریف کے پاس ہے۔ اس کے بعد اپوزیشن کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ایک اور عہدہ ہوتا ہے، شاید آج سے پہلے ہم جیسے لوگوں نے یا اور لوگوں نے اس عہدے کا نام تو سنا ہوگا، لیکن اس کی جو ویلیو ہے، جو اس کی ورتھ ہے، وہ نہیں پتہ کہ وہ کتنی ورتھ ہوتی ہے، اس کے پاس کتنی اتھارٹی ہوتی ہے۔ وہ جو تیسرا جو عہدہ ہوتا ہے اسے پبلک اکاؤنٹ چیئرمین کہتے ہیں، اور اس کے اندر خان صاحب نے بیسکلی جو اپنا پبلک چیئرمین کا جو اکاؤنٹ ہے نومینیٹ کیا ہے، وہ شیر افضل مروت خان کو نومینیٹ کیا ہے، جو کہ ایک آپ کو پہلے ہی پتہ کہ دبنگ قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی بات کرتے ہیں، اس سے مخالف پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو خان صاحب نے یہ فیصلہ کر کے جو حکومتی ایوان میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو پریشان کر دیا ہے، گو کہ خان صاحب نے نومینیٹ کر دی ہے، لیکن جو حکومتی ایوان میں لوگ بیٹھے ہیں وہ کوشش کریں گے کہ یہ عہدہ شیر افضل مروت خان صاحب کو نہ ملے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو نالج ہے، جس قسم کا ان کا بیہیو بات کرنے کا، لوگ ان سے گھبراتے ہیں۔ بیسکلی جو پبلک چیئرمین اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ تمام اداروں کے آڈٹ اور حکومتی ایوانوں میں بیٹھے وزیر ان کا آڈٹ کرنے کا مجاز ہوتا ہے کہ انہوں نے جو پیسہ خرچ کیا ہے وہ کہاں کیا ہے، تو اس سے تو ان کو مشکلات پیدا ہوں گی۔ آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو